براہ راست لے چلیں گے وفاقی وزیر قانون آصم نذیر تارڑ اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ ایمان نے نیب کے قانون کو ایگزامن کیا اور اس کو بہت زیادہ منصفانہ بنانے کی ہم نے کوشش کی، اور جو ایک ڈریکونین لا تھا اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اب یہ ایک ٹوتھ لیس ہے اور اب یہ پتہ نہیں کس لیے کیا گیا ہے۔ اس بابت میں پاکستان تحریک انصاف سپریم کورٹ میں بھی گئی، وہاں پہ پٹیشن دائر کی، تو یہ اسی قانون کے تحت جو کہ ان کی نظر میں بڑا نرم قانون ہے، نیب نے پروسیڈ کیا ہے۔ اس میں بہت زیادہ سیفٹی ویلز بھی ہیں۔ پچھلے دور میں تو اپوزیشن میں موجود لوگوں نے اس نیب کا سامنا کیا ہے جس نیب میں قبل از گرفتاری ضمانت نہیں تھی، بعد از گرفتاری ضمانت نہیں تھی، بلکہ ریٹ پٹیشن فائل کرنا پڑتی تھی۔ وہاں پہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے وہ طلعت والے کیس میں یہ کہہ دیا تھا کہ آرڈنریلی بیل نہیں ہونی چاہیے اور اس کے لیے ہارڈ شیپ اور ایکسٹرا آرڈنری گراؤنڈز چاہیے 199 میں بیل کے لیے۔ لاہور ہائی کورٹ نے ایک ججمنٹ دی جس میں انہوں نے کہا کہ اگر کسی شخص کے خلاف انکوائری پینڈنگ ہے اور اس کو نیب کے نوٹسز آ رہے ہیں تو اس کو پروٹیکٹیو آرڈر دیا جا سکتا ہے، اور نیب کو پابند کیا کہ آپ 10 یوم کا ٹائم دیں گے تاکہ یہ کسی عدالت سے رجوع کر سکیں، اور عدالت عظمیٰ نے اس فیصلے کو نہ صرف معطل کیا بلکہ بعد میں ابھی پیچھے جب فیصلے سارے ہو چکے تھے اس کے باوجود ایک فیصلہ جاری کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو فیصلہ تھا یہ قانون کے مطابق نہیں تھا، اس کو سیٹ اسائیڈ کر دیا گیا۔ وہ نیب بھی تھی جو بلاتی صاف پانی میں تھی اور گرفتاری آشیانہ میں ریکارڈ کرتی تھی۔ وہ نیب بھی تھی جو کہ لوگوں کے گھروں پہ سیڑھیاں لگا کے گرفتاریاں کرتی تھی، اور بائی اینڈ لارج آپ کو یاد ہوگا کہ گرفتاریاں جمعے والے روز شام کو ہوتی تھی تاکہ آگے ویکینڈ ہے کسی عدالت سے بھی رجوع نہ کیا جا سکے۔ تو میں یہ ٹٹ فار ٹیٹ نہیں کہوں گا، نہ میری یہ طبیعت ہے۔ میں صرف اتنی استدعا کروں گا پاکستان کے عوام سے، اور خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں، کہ قانون کے مطابق کارروائی ہوئی ہے، حبس بے جا نہیں ہے۔ اریسٹ وارنٹ کو ایگزیکیوٹ کر کے گرفتاری امر میں لائی گئی ہے۔ ان کی صحت کو، ان کی زندگی کو، ان کے تحفظ کے حوالے سے انشور کرنے کے لیے ایک 7 رکنی میڈیکل بورڈ نے ان کا معائنہ بھی کیا ہے۔ انہیں عدالت میں پیش کر کے قانون کے مطابق ریمانڈ کی استدعا کی جائے گی، اور یہ عدالت کا اختیار ہے کہ وہ ریمانڈ دیتی ہے، کتنا دیتی ہے اور کس طرح کا، 7 دن کا، 5 دن کا۔ یہ وہ نیب آج نہیں ہے جس میں 90 روز کا ریمانڈ ہوتا تھا، جس میں عورتوں نے بھی 47 روز کے ریمانڈ جو ہیں وہ بھگتے ہوئے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کو بیان کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ قانون نے اپنا رستہ لیا ہے، کوئی لا قانونیت یا غیر قانونی عمل نہیں کیا گیا۔ تو احتجاج سیاسی کارکنان کا حق ہوتا ہے، لیکن احتجاج جو ہے وہ مہذب قوموں میں پرامن احتجاج ہوتے ہیں۔ جلاؤ گھیراؤ سے، لا لیسنس پھیلانے سے کبھی بھی نہ سیاسی بیانیے کو تقویت ملتی ہے، اور نہ ہی یہ میسج جاتا ہے کہ اس ملک میں رول آف لا اور آئین کی بالادستی کی بات کرنے والے جو ہیں وہ اپنی بات پہ قائم رہتے ہیں۔ یہ جس طرح کے ریئیکشنز ابھی تک ادھر ادھر سے خبر ملی ہے، یہ ریئیکشنز جو ہیں یہ لیگل کورس کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے افسوسناک ہیں، اور یہ اس طرح کے حالات میں یہ ذمہ داری ہے ہر پاکستانی کی کہ وہ قانون کے مطابق اپنے آپ کو کنڈکٹ کرے۔ اب واپس اس کیس کی طرف آتے ہیں۔ ڈیٹیلز جتنی مجھے پتہ چلی یہ وہی مقدمہ ہے جس کے بارے میں پہلے بھی بعض گوشت سنائی دی تھی کہ ایک 190 ملین 190 پاؤنڈ جو ہے، جو تقریباً 50 سے 54 ارب کے درمیان اس وقت کے مطابق ان کی ویلیو بتائی جاتی تھی پاکستانی روپے، ان کے بارے میں نیشنل کرائمز اتھارٹی یو کے نے ایک فیصلہ کیا کہ یہ رقم جو ہے یہ حکومت پاکستان کو واپس جانی چاہیے۔ اس پہ پھر ایک کانفیڈینشیلٹی ایگریمنٹ اس وقت کی کابینہ کے سامنے لایا گیا، جو کہ لایا نہیں تھا گیا، جو بعد میں پتہ چلا۔ ایک آدھ میٹنگ میں بھی تھا جب یہ کابینہ میں ڈسکس ہوا تھا معاملہ کہ پچھلی کابینہ میں اسے کس طرح سے انڈر دا کارپیٹ رکھا گیا، اور بغیر لفافہ کھولے کوئی 3 وزراء کے نام آئے تھے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم سے شیئر تو کر لیں، تو کہا گیا یہ نہیں کوئی عدالتی معاملہ ہے، اور اب کیونکہ وقت تھوڑا ہے تو کچھ اماؤنٹ ٹرانسفر ہونی ہے،
باہر سے کسی اکاؤنٹ میں جو کہ عدالت کے حکم کے بارے میں ہے تو اس لیے یہ ٹھیک ہے جی اپرووڈ ہے. اور جب بعد میں اس کے تانے بانے ملے تو یہ پتا چلا کہ اس کے اگینسٹ کچھ ریوارڈز اور جنہیں ہم قانون کے نظروں میں کک بیکس کہتے ہیں وہ لی گئیں، اور اس کے ذریعے ایک ٹرسٹ بنایا گیا جس کے بینیفیشری جو ہیں وہ عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ ہیں. پہلے شاید اس ٹرسٹ میں زلفی بخاری صاحب اور ہمارے بھائی جو ڈاکٹر بابر اوان صاحب وہ بھی ٹرسٹی تھے، لیکن جب ٹرانزیکشنز شروع ہوئیں یعنی کہ اس میں پیسے آنے اور انتقالات اراضی آنا شروع ہوئی تو پھر وہ میاں بیوی ہی ٹرسٹی تھے اس کے. تو اس پہ کوئی 7-8 ماہ سے یہ سنا جا رہا تھا کہ اس کی انکوائریز چل رہی ہیں، اور شاید نیب نے کئی دفعہ نوٹسز بھی بھیجے، کچھ نوٹسز چیلنج بھی ہوئے، اور اس میں بھی یہ مدعا رکھا گیا کہ جی جو سوال نامے ہیں وہ ڈیفیکٹیو ہیں اور وہ درست نہیں ہیں. یہ انفارمیشن کیونکہ میں اٹس کائنڈ آف ہیئر سے ہمارا کیونکہ جو نیب کی ورکنگ ہے اس کے ساتھ حکومت کا تعلق نہیں ہے. نیب کے چیئرمین کی تعیناتی بھی آپ کو پتہ ہے کہ اس کا ایک طریقہ کار ہے، اور اس پہ اگر یہ بات کی جائے کہ جی اس طرح سے نہیں اس طرح سے ہوئی ہے تو پاکستان تحریک انصاف نے نیب لا میں جو ترامیم کی گئی تھی ان ترامیم کو تو چیلنج کیا، لیکن انہوں نے چیئرمین نیب وہ چاہے آفتاب سلطان صاحب تھے یا موجودہ نذیر احمد صاحب ہیں ان کی تعیناتی کو چیلنج نہیں کیا گیا، اور وہ آئین اور قانون کے تحت ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی. اس ادارے نے اپنا جو ایک لیگل کورس تھا وہ اڈاپٹ کیا. انکوائری جو تھی آئی بین ٹولڈ کہ وہ انویسٹیگیشن میں اپ گریڈ ہوئی ہے، اور کئی نوٹسز جانے کے باوجود نہ تو ان کا تسلی بخش جواب دیا گیا بلکہ اویسو رویہ تھا. آپ نے ماضی میں بھی دیکھا کہ جب کبھی بھی ایون وارنٹ کی تعمیل کے لیے بھی پولیس گئی ہے تو اس کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہے، چاہے وہ زمان پارک ہو اور چاہے پھر وہ اسلام آباد کی سیشن عدالت ہو کہ جہاں پہ حاضری کے معاملے پہ اس قدر فساد مچا تھا. تو یہ وہ بیک گراؤنڈ ہے جس میں میں سمجھتا ہوں کہ خاص طور پہ جو سیاستدان ہیں ان کا ظرف، ان کا حوصلہ اس مسئلے میں بہت زیادہ مضبوط اور بلند ہونا چاہیے. اور اگر کوئی ان کے خلاف الزامات ہیں، ہم نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ جو ملک کے سابق وزیر اعظم ہیں انہوں نے بیٹی کے ساتھ جیل کاٹی، اور اس کیس میں جیل کاٹی کہتے ہیں نا جی کرپشن کے کیسز تھے، اس کیس میں جیل کاٹی انہوں نے مریم نواز اور میاں محمد نواز شریف نے، جس کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو میرٹ کے اوپر بری کیا ہے مریم نواز صاحبہ کو، اور اوپن کورٹ میں ہیئرنگ ہوئی ہے. ہر روز جب ہیئرنگ ختم ہوتی تھی تو مریم نواز صاحبہ کے وکیل امجد پرویز صاحب ایک جسٹ بیان کرتے تھے عدالت کے سامنے، اور نیب کے پروسیکیوٹر سے پوچھا جاتا تھا کہ آج جو باتیں ہوئی ہیں ان باتوں سے کوئی کرمنالٹی یا کوئی کرمنل افینس آشکار ہوتا ہے، اور وہ اس کا جواب دیتے تھے، اور پھر کورٹ اس کو کنکلوڈ کر کے اگلے دوبارہ ہیئرنگ میں جاتے تھے. اور فائنلی بھی جب انہوں نے ہیئرنگ کنکلوڈ کی تو کورٹ نے پھر کہا کہ اگر کوئی فردر ایویڈنس ہے، حرف بحرف ایویڈنس پڑی گئی اس کیس میں. اینڈ فائنلی یہاں تک کورٹ نے آبزرو کیا کہ اس کیس کے اندر ہمیں جو کرمنل انٹینٹ ہے اور چیٹنگ اور فراڈ اور جو ایکسچیکر کو نقصان یا ایکیومولیشن آف ایسٹس تھرو کرپٹ مینز، اس کی ہمیں کوئی شہادت نہیں ملی. ہم نے میاں شہباز شریف صاحب کے خلاف جو کیس بنایا گیا جب ان کو لاہور ہائی کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے ضمانت دی اثاثوں کے کیس میں، جس میں کہ کچھ ایک اس طرح سے کہانی بنائی گئی تھی کہ یہ جو سارے اثاثے بنائے گئے اور ان کے جو سارے ویلتھ کے معاملات ہیں اس میں ٹیز لگائی جاتی ہیں، اور ٹیلی گرافک ٹرانسفرز کے ذریعے سے پیسے کو جو وہ سارا لین دین ہے اس کو درست کیا جاتا ہے. تو جب 5 رکنی بینچ نے ضمانت ان کو گرانٹ کی پوسٹ ریسٹ بیل، میں اس کیس میں کیونکہ ان کو ریپرزینٹ بھی کر رہا تھا، مجھے اس کیس کے ایک فیکٹ آج بھی یاد ہیں. نہ اس میں رشوت کی ایویڈنس آئی، نہ اس میں منی لانڈرنگ کی ایویڈنس آئی، نہ اس میں ایکیومولیشن آف ایسٹس کی ایویڈنس آئی، اور سارا زور لگانے کے باوجود ایک 26 کروڑ 10 لاکھ روپے کا فرق بیان کیا گیا، جو کہ 15 سال کے ان کے جو ایسٹس کے گوشوارے تھے ان کی مارکیٹ ویلیو اور ڈکلیئرڈ ویلیو میں فرق تھا.
تو اس پہ ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ معاملہ جو ہے یہ ایف بی آر دیکھتی ہے، اگر ایف بی آر نے 2 دفعہ آڈٹ کیا ہے اور ان کی تسلی تھی تو یہ آپ کا کیس نہیں ہوگا، نیب سے کہا۔ ان کو دوبارہ ملوث کر دیا گیا ایف آئی اے کے ذریعے ایک کیس بنوا کر، اور اس مقصد کے لیے ایف آئی اے کے دفتر کی بجائے ای ایم ای سوسائٹی لاہور میں ایک مکان کرائے پہ لے کے اسے سیف ہاؤس ڈکلیئر کیا گیا، اور وہ سارے تانے بانے مقدمے کے شہزاد اکبر صاحب کی موجودگی میں وہاں پہ بنے گئے اور ایک جھوٹا کیس بنا۔ اس کیس میں بھی ایف آئی اے کورٹ کے اسپیشل جج نے تقریباً 12 دن ڈے ٹو ڈے سماعت کی، اور ایک ایویڈنس اور گواہ جو تھا وہ عدالت میں پڑھا گیا، کنفرنٹ کروایا گیا سرکاری وکلاء کو، اور اس کے بعد انہیں اس کیس سے بری کیا گیا۔ تو میرے خیال میں پولیٹیشنز کو تکلیف ضرور ہوتی ہے، جیل میں رہنا صعوبت ہے، پری ٹرائل انکارسریشنز نہیں ہونی چاہیے، لیکن عام شہریوں کی نسبت سیاستدانوں کے یا جو ہولڈرز آف پبلک آفس ہیں، اسی وجہ سے ان کے بارے میں خصوصی قوانین بنائے جاتے ہیں۔ عام شہری اگر کوئی پیسے کا ہیر پھیر یا لین دین میں کرتا ہے تو وہ پی پی سی کے تحت ڈیل ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ ہولڈر آف پبلک آفس ہیں، آپ کوئی سرکاری عہدہ انجوائے کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں، تو اس کے لیے پھر آپ کو اینٹی کرپشن یا نیب کے قوانین کا سامنا، اور وہ زیادہ سخت قوانین ہیں، ان میں گرفتاری، ضمانت، طریقہ کار زیادہ سخت رکھا گیا ہے، کیونکہ وہ ٹرسٹ ہے جو عوام نے ان کو دے رکھا ہے، ان کو پاس وہ اتھارٹی اور اختیار ہے